معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ قسمت امبالہ کے چند مناظر۔ سید ناصر علی زیدی لکھتے ہیں بریلی سادات تحصیل کھڑ ضلع امبالہ کے مسلمانوں کو وہاں کا سکھ رئیس اعظم آنری میجسٹریٹ تسلیاں دیتا رہا کہ تمہاری حفاظت کے لیے ملٹری بلائی گئی ہے۔ 16 ستمبر 1947 کو ملٹری کا دستہ جو 55 افراد پر مشتمل تھا ٹرکوں میں سوار ہو کر وہاں پہنچا۔ اس ملٹری نے آنریری میجسٹریٹ کے قلعے کی جانب سے بریلی پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ فائرنگ 8 بجے صبح سے 6 بجے شام تک جاری رہی اور کوئی 2500 مسلمان دن بھر میں شہید ہو گئے۔ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے فائرنگ سے ڈر کر عزا خانوں میں جمع ہونے لگے۔ وہاں بھی ان پر گولیاں چلائی گئیں اور سب کو نکال کر اکٹھا کیا گیا۔ ہندو اور سکھ دیہاتی گھروں اور مکانوں کو لوٹنے لگے۔ جب وہ لوٹنے سے فارغ ہو گئے تو شام کے وقت گھروں کو جانے کی اجازت ملی۔ مسلمانوں کے جوان افراد کو قلعے میں لے گئے۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے عزا خانوں میں بیٹھ کر رات بھر بارگاہ خداوندی میں گریہ و زاری کرتے رہے۔ اگلے دن صبح کے وقت دیہاتی بلوائیوں نے پھر ہلہ بول دیا، اس لیے 8 بجے صبح ڈیرہ بسی واقعہ ریاست کلیسا تک پیادہ جانے کا حکم ملا، جو بریلی سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں ملٹری والوں نے عورتوں کو بے نقاب کیا۔ سکھ 3-4 لڑکیاں اٹھا لے گئے۔ آہستہ چلنے پر برچھے لگائے جاتے تھے۔ اس قافلے کو ڈیرہ بسی سے 2 میل کے فاصلے پر مبارک پور میں اتارا گیا۔ 2-3 دن اس گاؤں میں بسر کیے۔ اس کے بعد اس قریے سے نکال کر باہر ایک کیمپ لگا دیا گیا۔ ہر تیسرے دن 2.5 چٹاک آرد گندم فیکس ملتا تھا۔ رفع حاجت کے لیے صبح 6 بجے سے 8 بجے تک اور شام کو 4 بجے سے 6 بجے تک کا وقت مقرر تھا۔ 18 روز کے بعد حکم ملا کہ پیدل قافلے کی شکل میں امبالہ چلو، جو وہاں سے 18 میل دور تھا۔ راستے میں قافلے کے کئی افراد شہید کر دیے گئے اور 4 لڑکیاں اغوا کر لی گئیں۔ رات کے 8 بجے امبالہ شہر کے کیمپ میں پہنچے۔ اس کیمپ میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی اور روزانہ 10-20 موتیں واقع ہونے لگیں۔ آخر جب پاکستان گورنمنٹ نے اسپیشل گاڑیاں چلانے کا بندوبست کیا تو ہم بھی ماہ نومبر میں لاہور آ گئے۔ تھنیسر ضلع کرنال کی ایک مہاجرہ اکرام بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں، میں تھنیسر سے اپنے منجلے بھائی کرم احمد کی معیت میں ایک گاؤں لاڈو کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں میری خالہ رہتی تھیں۔ راستے میں سنا کہ سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے کئی گاؤں جلا دیے ہیں اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ ہمارے دل میں خوف سا پیدا ہوا، لیکن ہم چلتے گئے۔ جب ہم لاڈو پہنچے تو دیکھا کہ گاؤں اجڑ چکا تھا۔ گلیوں اور کوچوں میں خون جمع ہوا ہے، جا بجا لاشیں پڑی ہیں، کہیں کہیں انسانی جسم کے کٹے ہوئے اعضاء جدا جدا پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ زخمی سسک کر دم توڑ رہے ہیں۔ یہ خونی منظر دیکھ کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ خالہ کے گھر پہنچے تو گھر کو اجڑا ہوا پایا، سامان سب لٹ چکا تھا۔ ایک کوٹھڑی میں ہمیں کوئی چیز پڑی نظر آئی۔ ادھر جا کر دیکھا کہ خالہ اور گھر کے سب مرد و زن اسی کوٹھڑی میں جمع کر کے شہید کیے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ زہرا گداز منظر دیکھ کر ہم کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ تھنیسر کو واپس لوٹے۔ راستے میں گنڈوں کے نعرے سنائی دیتے تھے، لیکن ہم چھپ چھپا کر تھنیسر پہنچ گئے۔ ابھی ہم گھر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ غول مچا، گنڈے آ گئے، لوگ سراسیمہ ہو کر بھاگے۔ ہم تھنیسر سے باہر نکلے ہی تھے کہ گنڈوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میرے دونوں بھائی، ساس، سسر، خاوند، چچا اور ایک بہن آن کی آن میں شہید ہو گئے۔ میں اپنی 2 بچیوں کو لے کر سرکنڈوں میں چھپ گئی اور فصلوں کی اوٹ میں دور نکل گئی۔ 3 ماہ پیادہ چلنے کے بعد پاکستان پہنچی۔ کوٹ سیدہ تحصیل کرنال پانی پت کی ایک سید زادی زاہدہ خاتون بیان کرتی ہیں، ستمبر کے پہلے ہفتے
ہمارے گاؤں پر سکھوں اور جاٹوں نے فوج کی مدد سے دھاوا بول دیا۔ ہمارے آدمی اس وقت کاروبار میں لگے ہوئے تھے کہ گولیوں کی تڑاک تڑاک اور گنڈوں کے فلک شگاف نعروں نے ہم پر کپ کپی طاری کر دی۔ گھروں میں اس وقت زیادہ تر عورتیں ہی موجود تھیں۔ وہ ڈر سہم کر مکانوں میں بند ہو گئیں اور اپنے آدمیوں کو کسی طرح گنڈوں کی آمد کی خبر دی، لیکن یہ درندے اتنے میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ضعیف العمر اور کمزور مستورات کو تو آتے ہی شہید کر دیا، لیکن جوان و نو عمر لڑکیاں ایک مکان میں اکٹھی کر کے بند کر دیں۔ جو بھاگتی ہوئی قابو نہ آئیں اس کو سپاہیوں نے گولی کا نشانہ بنا دیا۔ میں بچ کر قریب کے کھیت میں باجرے کی آڑ لے کر چھپ گئی اور کانپتی لرزتی یہ خونی منظر دیکھتی رہی۔ عورتوں کی طرف سے فارغ ہو کر یہ ظالم مردوں کو ڈھونڈنے لگے۔ جو آدمی ملتا اسے وہیں ڈھیر کر دیا جاتا۔ فائر اور غل سن کر ہمارے باہر کے آدمی بھی گاؤں میں آئے، لیکن آتے ہی ان کی بڑی تعداد ذبح ہو گئی۔ جو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے وہ کرنال کے ریلیف کیمپ کو روانہ ہوئے۔ میں بھی موقع پا کر ان کے ساتھ ہو لی۔ 3 روز کے بعد ہم گرتے پڑتے اس کیمپ میں پہنچے۔ مہاجرہ نے بتایا، ہم نے سن رکھا تھا کہ جو لوگ کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں وہ خطرے سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ برعکس دیکھا۔ کیمپ کے ارد گرد دور تک لاشوں کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ زمین خونے شہیدوں سے لالہ زار بنی تھی۔ کتے، چیلیں، گدے اور کوے لاشوں کو نوچنے گھسیٹنے میں مصروف تھے۔ یہ کیمپ دوزخ کا ایک نمونہ تھا۔ محافظ دستے جو وہاں مقرر تھے مظلوموں کو ذرا ذرا سی بات پر گولی مار دیتے تھے۔ یہ باتیں کوئی خلاف قانون نہیں تھی۔ جس نے پانی مانگا، کھانا طلب کیا یا بول و براز کے لیے اجازت چاہی، اس پر جھٹ فائر کر دیا۔ 6 روز تک ہم پر آب و دانہ بند رہا۔ اس کے بعد ایک چٹاک فیکس کے حساب سے آٹا ملا، لیکن نہایت بدبودار۔ جس نے کھایا وہ تڑپا دینے والے درد کولنچ میں مبتلا ہو گیا۔ بعض کو اسہال، قے اور پیچش ہو گئی۔ سینکڑوں مرد و زن یہ آٹا کھا کر چل بسے۔ بچے تو اس کی روٹیوں سے بہت جلد ہلاک ہو جاتے تھے۔ آٹے کے بعد پانی کی باری آئی۔ نل پر جانے کی تو کسی کو اجازت نہ تھی، البتہ ایک جگہ پانی کی ٹینکی لگا دی گئی، لیکن جس نے اسے پیا اس کی زبان کانٹا ہو گئی، حلق سوکھ گیا اور خناک کی طرح گلا گھٹنے لگا۔ اس میں کسی زہر کی آمیزش تھی، اور یہ پانی پی کر بھی کئی نیم جان موت کے آغوش میں چلے گئے۔ خاتون موصوفہ نے بیان کیا کہ 33 روز ہم اس کیمپ میں ظالموں کی سختیاں سہتے رہے۔ آخر ایک روز ہمیں تخلیے کا حکم ملا۔ حالانکہ کرنال ریلوے اسٹیشن ہمارے کیمپ سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، لیکن ہمیں 20 میل پیدل چل کر ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر لایا گیا۔ راستے میں گنڈوں نے کئی مرتبہ حملے کیے، فوجی گارڈز کے روبرو عورتوں کی بے حرمتی کی، قتل عام ہوا، مال اسباب لوٹا، بچوں کو مارا، لیکن محافظ سپاہی ذرا ٹس سے مس نہ ہوئے۔ گاڑی میں سوار ہوئے تو گنڈوں نے کئی بار ٹرین پر حملے کیے۔ جب ہماری گاڑی لاہور پہنچی تو اس کے تمام کمرے خون آلود تھے۔ گنڈے جس قدر آدمی گاڑی میں شہید کرتے تھے، سپاہی ان کی لاشیں باہر پھینک دیتے تھے۔ یہ مہاجرہ بھرے گھر کی مالک تھی۔ اس کا کنبہ 13 افراد پر مشتمل تھا، لیکن اس کا بیان ہے کہ صرف وہی زندہ بچ کر یہاں آئی، باقی تمام مرد و زن، طفل و پیر، کچھ گاؤں میں کچھ راستے میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گورنمنٹ کیٹل فارم حصار میں محمد شرف الدین نام کے ایک صاحب اس کا تجربہ گاہ میں اچھے عہدے پر ملازم تھا اور حصار ہی کے رہنے والے تھے۔ یہ صاحب آج کل گجرانوالہ سبزی منڈی میں اپنے ہم زلف کے ہاں مقیم ہے۔ آپ نے بتایا، جب حصار کے مسلمانوں کو تحقیق کیا جانے لگا تو حیوان خانہ حصار کے انسان نما درندہ صفت افسروں نے مسلم ملازمین سے کہا کہ شہر اور مضافات میں فساد برپا ہے، اس لیے تمام مسلمان فارم سے باہر قدم نہ رکھیں۔ اگر وہ سرکاری وارڈ کے اندر رہیں گے تو کوئی ان کا بال بھی باقا نہ کر سکے گا۔ یہ تمام افسر ہندو اور سکھ تھے۔ صرف 3 افسر مسلمان تھے، لیکن وہ بے اختیار تھے۔ مسلمان ملازم جو اہل و عیال سمیت کیٹل فارم میں رہتے تھے غیر مسلم افسروں کے چھانسے میں آ گئے، لیکن اس طمانینت بخش اعلان کے دوسرے ہی دن یہ افسر صاف آنکھیں بدل گئے۔
اور کہنے لگے کہ ہم بے بس ہیں، تمہاری حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتے۔ سنا ہے شہری گنڈے فارم پر حملہ کرنے کو ہیں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور چھپ چھپا کر کسی ریلیف کیمپ میں پہنچ جاؤ۔ یہ جابرانہ حکم سنتے ہی ہمارے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی اور ہم 60-70 مسلم ملازمین، عورتوں اور بچوں کو لے کر چل پڑے۔ ابھی ہم نے فارم کا پھاٹک عبور نہیں کیا تھا کہ انہی افسروں نے ہم پر گولی چلا دی، جس سے کچھ آدمی زخمی ہوئے۔ گولی کی آواز سنتے ہی مسلح گنڈوں کا ایک گروہ جو کہیں قریب ہی چپکے سے بیٹھا تھا ہم پر ٹوٹ پڑا اور آن کی آن میں 2-4 کے سوا تمام مسلمان اور ان کے بچے شہید کر دیے گئے۔ عورتیں اٹھا لی گئیں، ضعیف اور ناتواں عورتوں کو مردوں کے ساتھ ہی ذبح کر دیا گیا۔ ہم صرف 5 آدمی بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے، باجرے اور جوار کے کھیتوں میں چھپ چھپا کر۔ کئی روز بعد مشرقی پنجاب کی سرحد پار کی۔ مسٹر محمد شرف الدین نے بتایا کہ سکھ درندے معصوم بچوں کو نہایت بے دردی سے ہلاک کرتے تھے، چنانچہ بعض بچوں کو گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ کئی بچے اس طرح شہید کیے گئے کہ سکھ گنڈے بچے کی ایک ٹانگ پاؤں میں دبا کر دوسری ٹانگ زور سے کھینچتے اور ننھے معصوم کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ ہم نے بہت سے بچے اسی طرح شہید ہوتے دیکھے۔ ایک مقام پر 7 بچے مرے ہوئے دیکھے تو ہم نے نزدیک جا کر ملاحظہ کیا۔ معلوم ہوا کہ پہلے ان کے نازک جسموں کو کسی اوزار سے جا بجا چھیدا گیا ہے اور اس کے بعد تڑپا تڑپا کر مار ڈالا ہے۔ ہانسی ضلع حصار کے زمیندار مہاجر مسمی اللہ بخش نے بیان کیا، ایک روز ہم کھیتی باڑی میں لگے ہوئے تھے کہ گاؤں کا چوکیدار ہانپتا کانپتا آیا اور تھرتھراتی زبان سے کہا، چودھری غضب ہو گیا، ملٹری کے 5 سکھ سپاہی آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان گاؤں خالی کر دیں ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ چودھری اتنا کہنے ہی پایا تھا کہ یکے بعد دیگرے 8-10 فائر ہوئے۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی ہمارا دل دھڑکنے لگا، خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ ہم نے چاہا کہ کھیتوں میں چھپ جائیں، لیکن 2 آدمی نہایت تیزی سے ہماری طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ہم اور بھی خوفزدہ ہوئے۔ جب وہ ہمارے قریب پہنچے تو آتے ہی کہا، چلو بھائی، سپاہی تمہیں بلاتے ہیں۔ جب ہم گاؤں میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چوک میں 15-20 لاشیں پڑی ہیں، بہت سے معصوم بچے سنگینوں سے ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ گاؤں کی نوجوان عورتیں نیم برہنگی میں سپاہیوں کے پنجہ استبداد میں ہیں اور گاؤں کا نمبردار سرے بازار پٹ رہا ہے۔ ہم نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اپنے گھروں میں گئے، ضروری سامان باندھا اور چوک میں لا رکھا۔ سپاہیوں نے گاؤں کے تمام مسلمان مرد و زن جو 800 کے قریب تھے مویشیوں کی طرح ہانک لیے۔ ہم گاؤں سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ گنڈوں کے ایک مسلح گروہ نے ہم پر دعویٰ بول دیا۔ نوجوان عورتیں الگ کر لیں اور باقی مردوں عورتوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ زمیندار مذکور نے بتایا کہ کیمپ تک پہنچتے ہماری تعداد اتنی رہ گئی کہ آسانی سے انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے 800 افراد میں سے صرف 42 آدمی صحیح سلامت پاکستان پہنچے۔